الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ رب العزت آگے ان لوگوں کا، ان منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں یا اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں یعنی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے شخص ہیں جو ظاہر میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، ظاہر میں اسلام کی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر سے کفر اور شرک بھرا ہوا تھا. جب وہ مسلمانوں سے دور ہو جاتے تو پھر وہ اسی طرح کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور اسی گندے کاموں میں ملوث رہتے تھے. جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے آپ کو ظاہر کرتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے نبی کو مانتے ہیں، ہم تو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ کے پیچھے اور مسلمانوں کی جماعت صحابہ کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں منافق ٹائپ کے، منافق دماغ رکھنے والے، نفاق رکھنے والے، کہ ظاہر میں تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، حقیقت میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. اگر وہ نماز پڑھنے نہ آئے تو ان کو کہا جائے گا تم مسلمان ہو، نماز پڑھنے کے لیے آتے، تو ان کو یہ چیز بری لگتی، تو یہ دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں. دوسرا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دھیان نہیں، نماز کے آداب کا پتہ نہیں، نماز کے شرائط کا پتہ نہیں، نماز کے علم کا کچھ پتہ نہیں. جیسے لوگ نقل و حرکت کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھا دیکھی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان نماز پڑھنے والے یعنی ان منافقوں کی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن وہ دکھاوا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے منافق تھے کہ اگر ان کو دیکھا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ تو پکی صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے خاص ہیں، آتے ان کی مجلس میں اللہ کے نبی کی باتیں بھی سنتے، صحابہ کے پاس بیٹھتے بھی، لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی جو تھی وہ نماز کی تھی. وہ نماز کا غفلت کرتے، کبھی آئے تو پڑھ لی اور کبھی نہ آئے تو چھوڑ دی، کوئی پرواہ نہیں. یہاں پر نماز میں غفلت برتنے کی بہت سی باتیں ہیں. نماز میں غفلت برتنے کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے بارے میں غافل رہے. اس آیت مبارکہ منافقوں کی پوری علامت اور نشانی بتا کر ایک طرف اللہ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہم جیسو، ہم مسلمان، کہ تم بھی ان کی طرح نماز مت پڑھو جیسے وہ دکھانے کے لیے پڑھتے تھے. وہ منافق
تم بھی اگر یہ کام اس طرح ان کی طرح کرو گے تم بھی منافق ہوں گے کہ ظاہر میں تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ظاہر میں اللہ نبی کو مانتے ہیں، لیکن نماز آئی، اذان ہو گئی، پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، اس کا غفلت ہے، چھوڑ دی نماز، کوئی پرواہ نہیں۔ نماز کے معاملے میں سستی اور غفلت اللہ کو برداشت نہیں، یاد رکھیے نماز کے معاملے میں اللہ کو سستی اور غفلت برداشت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کے ارکان 5 ہیں، جس میں نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ زکات اس پر ہے جس پر مال ہے، حج اس پر فرض ہے جس پر مال ہے، روزہ اس پر فرض ہے جو صبح سے شام تک صحیح تندرستی کے ساتھ روزہ مکمل کر سکے۔ بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو بعد میں جب صحت ہو تو قضا کر لے، اس کی گنجائش۔ لیکن نماز کے معاملے میں اللہ رب العزت نے معمولی بھی نرمی نہیں برتی ہے۔ اگر نماز بیمار ہو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اشارے سے پڑھیے، اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کے پڑھیے، اور لیٹ کر کے صحیح پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے صرف اشارے سے بھی نماز پڑھ لو۔ لاسٹ اسٹیپ پہ انسان آخر میں توبہ میں چلا جاتا ہے۔ عقل کام کر رہی ہے، ہاتھ کام کر رہے، پیر کام کر رہے، بس کبھی کبھار دماغ آؤٹ چلا جاتا ہے تو اس معاملے میں چلا جاتا ہے، اس میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ معمولی غفلت اللہ کو برداشت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان والے کی معراج قرار دی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی آسمان پر اللہ کو ملنے گئے اور اس کو روبرو ملاقات ہوئی اور نماز دی، تو یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، اس طرح کہ بندہ نماز کی حالت میں گویا اللہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے اللہ سے اس وقت کا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس وقت اس کا ماتھا، اس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے، گویا کہ وہ بندہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے۔ ایک انسان مجرم ہو، گنہگار ہو اور کسی بڑے کے سامنے معافی مانگے تو وہ اتنا جھک جاتا ہے کہ اس کا ماتھا اور اس انسان کا پیر، وہ انسان کو حرم آ جاتا ہے۔ یہ ہے میرا ایمان والے کی معراج کہ اے بندے نماز میں ایسی چیز دے رہا ہو کہ 5 وقت میرے سامنے ایسی غلامی کر کہ اپنی یہ پیشانی میرے قدموں میں ڈال دے، گویا کہ تو یہ سمجھ کہ میں نے تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام نماز میں کر دیا، معافی ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے نماز کے غفلت میں کہ وقت ملا تو پڑھ دی اور اگر نہیں ملا تو چھوڑ دی، چھوڑ دو۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا وقت ہے، کچھ نمازیں آپ مسجد نبوی میں پڑھانے کے قابل نہیں، یعنی آنے کی طاقت نہیں تھی یا پڑھا سکے، آپ اپنے گھر میں پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ کا جسم بیماری کی حالت میں بخار میں جھلس رہا تھا، صحابہ کو کہا کہ مجھے وضو کرنے کے سہارے دو تاکہ میں مسجد میں نماز پڑھنے آؤں۔ پیر پھسل رہے تھے زمین پر، صحابہ کندھے کے سہارے سے آپ کو مسجد نبی ملے گی اور آپ نے نماز پڑھی۔ اتنا اہتمام، اور پھر نماز میں ایک غفلت یہ کہ نماز کے
واجبات کتنے ہیں؟ 14. نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ 51. مفسدات سے 100. نماز کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ بعض نے 21 بھی لکھی ہے، بعض نے 16 بھی لکھی ہے، لیکن وہ بھی ہے جو نماز کو توڑنے والی ہے. اب ہمیں علم نہیں. چلو انسان اگر سنتوں کو نہ پڑھ سکے تو کم سے کم واجب اور فرض تو یاد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نماز میں کون چوری کرے گا؟ فرمایا کہ اس کا رکوع صحیح نہیں ہے، نماز کی چوری. اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کی نماز کی چوری. ریموٹ کنٹرول والی نماز. کون سی؟ ریموٹ. یہ جو رکعت بعدی السلام پڑھی، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز سے غفلت ہے. کیا پڑھا کچھ پتا نہیں. بعض لوگ تو نماز پڑھ کے ان کو پوچھ بھی دیا جائے آپ نے نماز میں کون سی سورت پڑھی، معلوم نہیں، یہ غائب. یہ نماز سے غفلت ہے. نماز کی ایک غفلت یہ ہے، یہ کہہ کے کہتے ہیں نا نماز چھوڑ دو. کون سی بڑی چیز ہے؟ کون سی بڑی چیز ہے؟ یہ جملہ کفر کا ہے. یہ بہت سوچ کے بولنا چاہیے. نماز چھوڑ دو. شادی ہے، آج خوشی کا دن ہے، ظہر سے لے کر کے عشاء تک لگنے کا ہے، چھوڑ دو. نہیں مانے. شادی کی جگہ شادی، کھانا کی جگہ کھانا، لیکن نماز کا حال میں. ایک طرف ہم مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں خالق کا حکم بھی توڑ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت صحابہ کو یا بلال کو حکم دیا، بلال جنگل میں جا کے لکڑیاں لاؤ اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دو. یہ نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. کتنا غصہ. اس لیے نماز ایک تو پڑھتی ہے تو آداب کی رعایت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور دوسری اللہ کے لیے. ساہون یراؤن نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پڑھ تاکہ نماز قبول ہو جائے. ایک انسان بازار میں گیا اور اس نے مچھلی خریدی اور اس کو پیک کرنے کے بعد اس کو مزدور چاہیے تھا اٹھانے والا. تو منڈی سے باہر نکلا، راستے میں چلا جہاں اس کو گھر جانا. مزدور کی تلاش بیٹھا تھا کہ کوئی آ جائے. ایک بندہ پاس میں سے گزرا، اس سے کہا بھائی یہ مچھلی ہے، مزدوری دے دوں گا، گھر تک پہنچاؤ گے؟ تو اس جوان نے کہا، وہ بھی نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اٹھا دوں گا، میرا کام یہی ہے مزدوری، لیکن ایک شرط ہے، نماز کا وقت آئے گا مچھلی چھوڑ کے چلا جاؤ، اس میں میری رعایت نہیں کروں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، نماز کا وقت آ گئی، چلے جا نماز پڑھنے. آ جا، کتنی دیر لگے گی. جیسے آگے راستے سے گزرتے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے مچھلی سر سے نیچے زمین پہ رکھ دی اور مسجد کے لیے نماز کے لیے چلا گیا. بڑے سکون کے ساتھ وضو کیا، سکون کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا. اور وہ باہر انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور مچھلی لے کے گھر چلے. بہت تھوڑا لمبا ٹائم ہو گیا، بندہ آیا نہیں. اس کے پیچھے جانے والے نماز پڑھ کے نکل گئے. تو ان سے پوچھا بھائی وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ ہاں وہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے باہر سے زور سے آواز لگائی، ارے اندر سے باہر تو نکل جا، کب تک کھڑا رکھے گا، مچھلی میری خراب ہو رہی ہے. تو اس نے اندر سے جواب دیا، جو تجھ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر سے اندر نہیں آنے، اندر سے باہر نہیں نکالنے دیتا. یہ نہیں انسان کو نماز کا خشوع. جب نماز ملتی ہے اللہ سے استحسان تو وہ بندہ نماز میں مستغرق ہو جاتا ہے. اس لیے انسان نماز چھوڑتے وقت یہ استحسان رکھے کہ میرا مالک میرے کسی عمل سے ناراض ہے کہ مجھے اپنے گھر پہ نہیں بلا. آج رمضان ہے، ماحول ہے نمازی، اور جیسے ہی چاند نکلا تو بے نمازی کا بھی چاند غروب ہو گیا. یہ غفلت ہے، یہ بہت اللہ کی طرف سے وارننگ ہے.
جس لیے نماز میں سستی نہ ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں مزہ کیا کہ جس میں نماز نہ ہو۔ علامہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی نے پوچھا حضرت کیا گزر کیے کہ قبر میں مزہ نہیں آنی، نماز نہیں ہے قبر میں، وہ نماز میں ایسے تھے اور ہم اگر 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو بات ختم، ایسا لگتا ہے کہ شہد کی مکھیاں کھا جائے گی امام کو۔ نماز استحضار سے پڑھنی چاہیے، سکون سے پڑھنی چاہیے، سیکھ کے پڑھنی چاہیے۔ صحابہ نماز کو سیکھتے تھے، میں اکثر کی نماز میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو الگ سے بلا کے کہو کہ نماز نہیں ہوئی۔ ہاں اکثر کا پتہ چل جاتا ہے، رکوع ہی ڈھنگ رکوع میں اٹھے تصویر آ گئی، سجدے میں 2 سجدے اس طرح سے کیے پتہ ہی نہیں چلا، اور تحیات درود شریف 2 پڑھی کہ نہیں پڑھی، سلام پڑھی بھائی نہیں۔ نماز کے معاملے میں غفلت مت برتو، اگر نماز میں سستی رہے گی تو دوسرے کاموں میں بھی غفلت اور سستی رہے گی۔ اللہ ہمیں نماز کے بارے میں صحیح قدردانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ آخری آیت ہے، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کو مخاطب کر، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر پڑوسن کو کوئی چیز چاہیے، معمولی سی چیز، یعنی معمولی میں لکھا ہے کہ برتن کٹوری بھی، تو ایسی چیز دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں، یعنی دل نہیں ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، تو ان کا دل نہیں ہے کہ پڑوسن کو بھی اگر کوئی چیز معمولی دے تو اس کو بھی دیتے نہیں ہیں، انکار کرتے نہیں ہمارے گھر۔ جیسے کہ آپ خود تجربہ کرتے ہوں گے، گھر میں اگر ٹماٹر نہ ہو تو عورت کیا کہتی ہے بچے کو، اے دیکھ اچھا کہ کھالا کے گھر جا تو ٹماٹر لے کر، آلو نہیں ہے سبزی منڈی بنے جا جلدی 2 دن آلو لے کر آ، چچا کے واسطے، بھائی کے واسطے، بہن کے واسطے۔ تو یہ چیز کتنی معمولی ڈائریکٹ دے دیتا ہے، آپ نمک مانگنے جاؤ گے کوئی منع تھوڑی کرے، آپ کوئی معمولی چیز گھر کی بھی مانگنے جاؤ گے کوئی منع تھوڑی کرے گا۔ اتنی معمولی چیز بھی ان منافقین کو بھاری معلوم ہوتی تھی۔ اور معمول کا دوسرا مطلب ہے زکات کا انکار، زکات نہیں نکالتے، زکات نہیں دیتے۔ تم سچے پکے مسلمان ہو تو زکات نکالو، جب تم منافق ہو اس لیے تم اپنے مال میں سے اللہ نے جو حصہ نکالنے کا 2.5% کہا ہے تمہیں نکالنے میں کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی۔ زکات کیوں رکھی ہے؟ اسلام مذہب کے علاوہ کسی مذہب میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جو زکات کا اسلام ہے۔ فطرہ کا جو سسٹم اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ وہاں زکات اور صدقہ کو چھوڑیے، وہاں غریبوں کو دان کرنے کا بھی تصور ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ اسلام ہے، جس نے ہر موڑ پر دوسروں کی مدد خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، بولو نا، کسی کو دینا ہوتا ہے، مان لو چلو 100 کروڑ مان لو، تھوڑا اندازہ لگاؤ پوری دنیا میں 100 میں سے 50% غریب نکالو اور 50 مالدار رکھو۔ یہ 50% اگر مالدار زکات نکال دے تو یہ 50% غریب غربت کی پریشان رہے گا، بولتے نہیں رہے گا۔ کیسا سسٹم ہے؟ دیکھیے مال میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس میں سے صرف 2.5% سال میں 1 مرتبہ مانگتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ اور وہ بھی جبکہ تیرے پاس وہ مال نصاب کے وقت ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کے برابر رقم، یا اس کے علاوہ تمہارے پاس پلاٹ ہو یا تجارت کے ساز و سامان۔ اگر ان چیزوں نصاب کے وقت تک پہنچ جاتی ہے تو تم پر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک انسان 5 لاکھ میں سے بھی زکات نکال دیتا ہے تو اچھی خاصی زکات
حصہ غریب کا ہے تاکہ اس غریب کا انسان کی محتاجی اس پیسوں سے دور ہو سکے. یہ سسٹم لانا پڑے گا. صحابہ کے دور میں اور ہمارے دور میں فرق ہے زکات کا، تھوڑا سمجھ لو. صحابہ کے زمانے میں بکریاں، اونٹ، بھیڑ ڈھونڈتے تھے تو ان کی زکات نکلتی. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ زکات نکال کے تیار رکھتے تھے. اور اللہ کے نبی ہر صحابی کو کہہ دیا جاتا تھا اس صحابی کے پاس جاؤ، ان کی بھیڑ بکریاں چیک کرو اور ان کی جتنی زکات نکالتی ہو وہ اجتماعی طور پر ایک فنڈنگ کے طور پر تم زکات لے کر میرے پاس آؤ. تو سارے صحابہ جو مالدار تھے ان کی زکات لینے کے لیے مستقل اللہ کے نبی ایک بندے کو بھیجتے تھے اور وہ ساری زکات اللہ کے نبی کے سامنے جمع ہوتی تھی. اور جتنی زکات جمع ہوگی پھر یہ ساری زکات کو مدینہ، مکہ اور جوار کی بستیاں یا جو غریب ہوتے تھے ان میں تقسیم کر دی جاتی تھی. اس لیے مدینہ کی زمین پر بھیک مانگنے والا در در گلی گلی بھیک ملتا تھا. ہماری سسٹم الگ ہے تو ہے لیکن مانتے. جیسے کہ سسٹم یہ ہے ہمارے مدرسے یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کی بنیاد چڑھے ہیں، ہمارے ایمان کے تحفظ اور بقا کی بنیادی کردار ادا کرنے والے مدرسے کے سفیران ہیں. یہ بڑے یوں سمجھیے کہ ہم کو ایک میسج کیا جا رہا ہے، مسلمانوں رمضان آ رہا ہے، آپ اپنی زکات جمع کرو اور بانک میں سے زکات نکالو. ہم سفرا مدرسے کے آئیں گے، آ کر کے تم نے جو زکات نکالی ہے اور وہ زکات ہمارے مدرسے میں دے دینا تاکہ یہ زکات جو تم دیتی ہے مدرسے کے غریب مستحقین بچوں تک پہنچ جائے گی. یہ ایک سسٹم ہے. لیکن کتنے دیتے ہیں؟ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے. ایک مطلب زکات نکالنے والا دوسرے سال اپنے مال میں برابر دکھے گا اور زکات نہ نکالنے والا آئندہ سال اس کے مال میں نقصان اور گھاٹا دیکھے گا. حدیث ہے. اسی طرح فطرہ کے ہم نکالیں. یہ فطرہ کس کو دیتے ہیں؟ بولیں گے نہیں. مسجد رمضان کے وقت فطرہ نکالتے ہیں. مانگ باؤ دے لوگ لینے کٹا ہم دیوت کو دے گا. کس کو دیتے ہو؟ اب اصلاح کر لو. یہ ایمان والوں کو زیادہ دیتے ہیں. ہاں یہ ایمان والے زیادہ آتے ہیں. فطرہ اس کو دیں گے جو ہمیں علم ہو کہ یہ مسلمان اور غریب ہے. کافر کو فطرہ نہیں دیں گے. دیتے ہو؟ دیتے ہو. آج سے پہلے کبھی یہ دیا تھا؟ اگر کسی نے دیا ہے تو ان سالوں کا فطرہ پھر سے ادا کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئی؟ وہ مسلمان کا حق ہے. عید کی خوشی کے موقع پر ہمارا فطرہ کس پہ جائے گا؟ غریبوں کو جائے گا. دوسرا فطرہ نکالے کب؟ عید سے پہلے. ارے اللہ کے بندو ضرورت کب ہوتی ہے؟ عید سے پہلے کہ عید کے بعد؟ عید سے پہلے ہوتی ہے. دوسرا گیہوں بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. گیہوں کہاں دیتے ہیں؟ وہ بھی غریبوں کو، مسلمان کو. پیسے بھی مسلمان. تو مسجد میں کیوں آتے ہیں گیہوں؟ کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں آپ نے ڈال دی، کون لے جائے گا؟ آپ کا فطرہ آتا ہی ہوں. 2 سال پہلے تو اوپر پڑے گا کٹا دو، معلوم نہیں کون سے بدل لیں گے. بھائی فطرہ وہ جب ہاتھ سے نکالے تو اپنے ہاتھ سے غریب کو دے دے اور وہ مسلمان ہو. اور زکات جب نکالے تو اپنے ہاتھ سے اس غریب کو دے گے جس کو جانتے ہو کہ یہ غریب ہے. اور جب سے زیادہ غریب کون ہے؟ میرے اپنے محلے کا، میرے اپنی سوسائٹی کا، میرے اپنے رشتے دار کا، میرے اپنے قریبی جواروں کا. مانگنے والے نہیں ہے، مانگنے والے نہیں ہے. غلط فہمی سے دور ہو جائیے. ہمارے ملک میں اس وقت خطرناک وبا پھیل رہی ہے. کیا
مسلمان عورتوں کے اور ماں کوئی اور مذہب کے نہیں ہے، کیوں بولتے نہیں؟ تو جب مسجد کے سامنے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب تھوڑی کہ غریب ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی تھوڑی کہ مسلمان ہے. بچنا ضروری ہے. اسے ہر مانگنے والے کو دینا، ہاں تم جیب سے نکالو 2 روپے نیت سے دے دو، الگ چیز ہے، لیکن فطرہ زکات نکال کے دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس صحیح معنی میں اپنے